میں نے کہا تھا میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ خوف سے کانپتی مہوش کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھتے طلحہ شاہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ وہ گاؤں کا سردار تھا اور مہوش اس کے ملازم کی بیٹی۔ اسے مہوش پہلی نظر میں پسند آئی تھی، پر مہوش اس سے بچنے کے لیے بھاگ گئی تھی۔ پر جب 2 دن بعد ہی اسے طلحہ شاہ کے بندوں نے ڈھونڈ لیا۔ میں نے پہلے محبت سے پیشکش کی تھی، پر تم نے مجھے ٹھکرا دیا، اور مجھے ان لوگوں سے نفرت ہوتی ہے جو مجھے ٹھکراتے ہیں۔ کہتے ساتھ طلحہ اسے بالوں سے کھینچتا ڈیرے میں لے گیا۔ زبردستی نکاح کرتے اس نے۔ آج حویلی والوں کے خاص مہمان آ رہے ہیں، ہم نے پوری حویلی کو اچھی طرح سے چمکا دینا ہے۔ رشیدہ بیگم اس وقت اپنی بیٹی مہوش کے پاس کھڑی اسے ہدایات دے رہی تھی۔ امی جان، مجھ سے یہ صفائی نہیں ہوتی، میری کمر میں درد ہو رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ ارے پاگل تو نہیں ہو گئی؟ آج تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے اور تمہارے ڈرامے شروع ہو گئے۔ انہوں نے اسے ڈانٹا تو وہ منہ بناتے ہوئے بولی، امی آپ کو پتا ہے کہ میں ڈرامے نہیں لگاتی، اور نہ ہی پہلے کبھی میں نے بہانہ بنایا ہے۔ آج واقعی میری طبیعت بہت خراب ہے۔ بیٹا ٹھیک ہے، تم صفائی نہ کرو، تم کچن کا کام دیکھ لو، ویسے بھی تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو۔ چھوٹی بی بی صاحبہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم ہی اس بار بریانی بناؤ گی، مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم خراب نہ کر دو، اس لیے میں نے انہیں انکار کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، جی ٹھیک ہے، میں کھانا بنا لوں گی، اب صفائی وغیرہ دیکھ لیں۔ وہ ابھی فوراً سے تیار ہو گئی تھی۔ کھانا بنانے کا اسے تو بچپن سے ہی بہت شوق تھا، اور چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے یہ کام سیکھ لیا تھا۔ اپنی ماں کی مدد کرتے اسے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ آج حویلی کا سب سے خاص انسان طلحہ شاہ آ رہا تھا، جو کہ 5 سال کے بعد واپس آ رہا تھا۔ ہر کوئی بہت خوش تھا۔ اس کی عمر کے کزن پرجوش تھے، کیونکہ وہ بہت ہی مذاقیہ اور ہلا گلا کرنے والا انسان تھا۔ اس کے حصے مذاق بہت تیز تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی ہر کسی سے بنتی تھی۔ اسے کچن میں کام کرتے تھوڑی دیر گزری تھی تو اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر فوزیہ کھڑی تھی۔ ارے چھوٹی بی بی، آپ یہاں پر کیوں آ گئیں؟ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو آپ مجھے کال کر دیتی، میں لے آتی۔ جواب دینے کی بجائے وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگی۔ مہوش اس وقت گلابی رنگ کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کھلا ہوا گلاب معلوم ہو رہی تھی۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ اب غصے میں کیوں ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو، فوزیہ نے غصے سے کہا۔ جی میں سمجھی نہیں آپ کی بات کو۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں ابھی اور اسی وقت نکلو۔ اب کی بار وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ مہوش اندر تک کانپ گئی۔ مگر میں نے ایسا کیا کر دیا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، فوزیہ نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کچن سے باہر نکال دیا۔ رشیدہ بیگم کی طرف دیکھ کر نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگی، اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر دفع ہو جاؤ، اور دوبارہ کبھی بھی یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب تم لوگوں کو یہاں پر برداشت نہیں کر سکتی۔ دونوں ماں بیٹیاں بہت پریشان ہو گئیں، کیونکہ دونوں ہی بے گناہ تھی اور اپنا قصور جاننے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ فاطمہ بیگم جو کہ حویلی کی سردارنی تھی اور سب کی دادی جان بھی تھی، جب انہوں نے اپنی پوتی کی یہ حالت دیکھی تو ان کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے۔ فوزیہ، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا میں نے تمہاری تربیت یہ کی ہے کہ تم غریبوں پر ہاتھ اٹھاؤ اور ان پر تشدد کرتی رہو؟ دادی جان، میں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ان لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلا رہی ہوں۔ ان کو ان کی اوقات یاد دلانے سے پہلے اپنی اوقات بھی یاد کر لو۔ تم بھی تو ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو۔ تمہاری کیا حیثیت ہے اس گاؤں میں؟ اگر کبھی ہمارے نام کے بغیر تم باہر نکل جاؤ تو کون تمہیں پہچانے گا؟ ارے لوگ تمہاری عزت کرنا تو دور کی بات، تمہاری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ وہ اب تلخ مزاجی پر اتر آئی تھی۔
फातिमा बेगम ऐसी औरत नहीं थी, वो बहुत ही नरम मिजाज की मालिक थी, लेकिन जब उन्हें गुस्सा चढ़ता था फिर वो किसी चीज को भी खातिर में नहीं लाती थी। अभी भी वो बहुत गुस्से में थी। दादी जान, आप उन लोगों की वजह से मुझे बातें सुना रही हैं? वो सदमे से चूर लहजे में बोली। हाँ, मैं तुम्हें बातें सुना रही हूँ, और अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे भी डांटती। तुम लोगों ने तो ड्रामा बनाया हुआ है, खुद को समझते क्या हो तुम लोग? चलो अब जल्दी से अपने कमरे में जाओ। दोबारा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारे मामों के घर भेज दूंगी और उस वक्त तक नहीं वापस बुलाऊंगी जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं आ जाता। वो उसे वहां से डांट कर कमरे में भेज चुकी थी। फौजिया की आंखों में आंसू फैले हुए थे। उसके दिल में शदीद दर्द हो रहा था। वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती। मैं कैसे इस लड़की को हवेली में रहने की इजाजत दे सकती हूँ? उसने दिल ही दिल में कहा। अगर वो लड़की तलहा शाह को पसंद आ गई, उसके आगे वो सोच भी नहीं सकी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इतनी प्यारी नहीं है कि वो साहब को पसंद आ जाए। साहब की दुल्हन तो सिर्फ मैं बनूंगी। आंसू साफ करते हुए उसने एक अज़म से कहा था। वो बिस्तर से उठी और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो अपना अक्स गौर से देख रही थी। अपने चेहरे को थपकने लगी और मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। मैं भी तो इस हवेली में सबसे हसीन औरत हूं और खानदानी भी हूं। सबसे बढ़कर ये कि मेरा बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तलहा कभी भी मुझे ठुकरा नहीं पाएगा, और अगर उसने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया तो मैं दादी जान के पास जाकर सिफारिश कराऊंगी। वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी। वो खुद अपनी हालत से नावाकिफ थी, क्योंकि पहले उसका शुमार ऐसी औरतों में होता था जिन्हें किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं होती थी और जो खुद को सब कुछ समझती थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसे अंदाजा होता गया कि हुस्न ही सब कुछ नहीं होता। औरत के पास तमीज भी होनी चाहिए, इखलाक भी होना चाहिए, और सबसे बढ़कर यह कि वो खानदानी होनी चाहिए। इस वाक़े के बाद महविश बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। जब भी उसे कोई पुकारता था तो वो खौफ से कांप जाती थी। वो पिछले 5 सालों से यहाँ पर काम कर रही थी। जिस दिन तलहा शाह यहाँ से गया था उसी दिन वो अपनी माँ के साथ हवेली में काम करने आ गई थी। सब हवेली वाले उससे मोहब्बत करते थे और उसकी इज्जत करते थे। उन्होंने कभी भी उसे ये महसूस नहीं होने दिया था कि वो एक नौकरानी है। फातिमा बेगम उसे बेटी कहकर पुकारती थी। उसके अलावा उनकी बहुएं भी उसकी इज्जत करती थी। हर ईद पर उसके लिए खूबसूरत से जोड़े बनाकर उसे दिए जाते थे। अगर कभी कभार वो लेट हो जाती तो उसका कमरा यहीं पर ही सेट कर दिया जाता था। रशीदा बेगम को समझ नहीं आती थी कि वो कैसे हवेली वालों का शुक्र अदा करें जिन्होंने उसकी बेटी को इतनी मोहब्बत दे रखी थी। दरअसल महविश को तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। अभी भी वो घर बैठकर पढ़ रही थी। बहुत जल्द उसकी एफए के एग्जाम होने वाले थे और वो उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी थी। मैट्रिक में भी उसने आला नंबरों से कामयाबी हासिल की थी और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया था। हवेली की तरफ से उसे एक बहुत बड़ा इनाम भी मिला था। अभी भी वो ख्वाहिश रखती थी कि अच्छे नंबरों से पास हो ताकि उसे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाए। मगर एक बार जब उसने अपनी माँ से आगे पढ़ने के बारे में बात की तो वो वावेला मचाते कहने लगी, अरे ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। हमारे खानदान में ये रिवाज नहीं है कि औरत बाहर जाकर पढ़े। मैं तो तुम्हें मैट्रिक के बाद भी पढ़ाने के हक में नहीं थी, मगर तुमने कहा था कि तुम घर बैठकर पढ़ोगी तो मैं भी राजी हो गई। तुम्हारे बाप का पता है तुम्हें कि वो कितना गुस्से वाला आदमी है। अगर उसे ये पता चल गया कि तुम शहर जाने के बारे में सोच रही हो तो वो तुम्हारे हाथ और पांव तोड़कर तुम्हें घर पर ही बिठा लेगा। ये ख्याल तुम अपने जहन से निकाल दो। उनके इस तरह के रवैये पर वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई, मगर उसे अपने रब पर यकीन था। उसे पता था कि उसका रब उसे कभी भी मायूस नहीं करेगा। ये बात हो चुकी थी, लेकिन अभी तक तलहा शाह की वापसी नहीं हुई थी।
حویلی والوں میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ فاطمہ بیگم بے چینی سے پوری حویلی میں چکر کاٹتی پھر رہی تھی۔ آج وہ بھی گھر نہیں گئی تھی۔ پریشانی سے دادی جان کے گھٹنوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان سے پوچھنے لگی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اور وہ حویلی کا خاص مہمان کون ہے جو آ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ سوال دن سے ہی مچل رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا تھا مگر انہوں نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ فاطمہ بیگم ضرور جواب دیں گی۔ وہ پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی اور اسے کہنے لگی، وہ ہماری حویلی کا سب سے بڑا اور قیمتی چشم و چراغ ہے۔ وہ اس حویلی کا بڑا بیٹا طلحہ شاہ ہے جو ایک لمبے عرصے کے بعد واپس آ رہا ہے۔ میں تو اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوں۔ اتنے عرصے بعد وہ مجھ سے ملے گا، اسے گلے لگاؤں گی، اس کے چہرے کو چوموں گی تو دل کو تھوڑا سکون ملے گا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مہوش نے مضبوطی سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ واقعی اپنے پوتے سے بہت محبت کرتی ہیں۔ حد سے زیادہ محبت کرتی ہوں، انہی کے لیے تو میں جی رہی ہوں۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتے تو آج میں یہاں پر موجود نہ ہوتی۔ مہوش نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ایسی باتیں تو نہ کریں دادی جان، آپ کی وجہ سے تو میں بھی پرسکون انداز میں اپنی زندگی جی رہی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ کا یہ احسان کیسے اتاروں گی۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا بیٹا، تمہیں جو کچھ مل رہا ہے یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ جو کچھ انسان کے نصیب میں لکھا ہو وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ اگر پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تب بھی وہ اس کے نصیب میں لکھا ہوا اس سے چھین نہیں سکتی۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ تھوڑی سی پریشان لگ رہی تھی۔ فاطمہ بیگم غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور اندازہ کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے لیکن تم ہچکچا رہی ہو۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ جب بھی تمہارا بات کرنے کا دل چاہے تو تم بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہو۔ دادی جان بات ہی ایسی ہے کہ ڈر لگ رہا ہے، اگر آپ نے انکار کر دیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، تو پھر ایسی بات کرنے کا فائدہ ہی کیا جس کے بارے میں تمہیں خوف ہو؟ دادی جان آپ نے خود ہی تو مجھے سمجھایا تھا کہ اگر انسان خوفزدہ ہو کر کام کرنا چھوڑ دے تو وہ اپنے بہت سارے خوابوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور ساری زندگی پچھتاوے میں گزار دیتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں پچھتانا نہیں چاہتی، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی سنوارنا چاہتی ہوں۔ میں جب اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے عقل دی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے بلکہ وہی پرانے طور طریقوں پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ خود ہی مجھے بتائیں کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو انقلاب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بیٹا انقلاب ایک دم سے نہیں آتا، اور تم جس طرح کے گاؤں میں رہتی ہو یہاں پر تو انقلاب لانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ایک لڑکی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے والدین کتنا واویلا مچاتے ہیں، اس کا باپ کتنی بری بری باتیں کرتا ہے۔ یہاں پر تو لڑکی کو گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے والدین تم پر یقین کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کا یقین کبھی بھی مت توڑنا۔ ان کے دل میں یہ یقین آپ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ پر یقین بڑھا دے، کیونکہ اب میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی، میں شہر میں جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز میری مدد کریں، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی اور جب بھی مجھے موقع ملے گا میں آپ کا یہ احسان چکا دوں گی۔ وہ ان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ حویلی والوں کے لیے پڑھائی لکھائی بہت اہمیت رکھتی تھی۔ حویلی میں موجود ساری لڑکیاں یونیورسٹی جا کر پڑھ رہی تھیں، سوائے ان لڑکیوں کے جن کا پڑھائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ فاطمہ بیگم نے ایک گہری سانس لی اور اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اپنا بیٹا تسلیم کیا ہے، تمہاری ہر بات بھی مانوں گی، تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارے باپ سے میں خود اس بارے میں بات کروں گی اور بہت جلد تمہارا داخلہ یونیورسٹی میں ہو جائے گا۔ آج سے کچھ سال پہلے تو نے مجھ پر جو احسان کیا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی اور اس کا بدلہ بھی میں مرتے دم تک چکاتی رہوں گی۔
کی بات سن کر وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا اور وہ کافی پرسکون ہو چکی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں دادی جان، یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فوزیہ جو کہ دادی جان کے دروازے پر ہی کھڑی تھی، اس کے ایک دم سے نکلنے پر اس سے ٹکرائی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور غصے سے کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تمہیں چلنے کا سلیقہ نہیں سکھایا؟ بی بی جی معاف کر دیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یہاں کھڑی باتیں سن رہی ہیں، اس نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اس بار اس کی غلطی نہیں تھی۔ فضول باتیں نہ کرو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو میں یہاں کھڑی ہو کر تمہاری 2 ٹکے کی باتیں سنوں گی۔ چلو جاؤ یہاں سے، میرا موڈ خراب کر دیا۔ مہوش کچھ بھی کہے بغیر منظر عام سے ہٹ گئی، کیونکہ آج وہ بہت خوش تھی۔ وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فوزیہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور بے چینی سے دادی جان کو کہنے لگی، یہ نوکرانی ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ… بس کر جاؤ فوزیہ، خدا کے لیے بس کر دو، بہت ہو گیا تمہارا یہ ڈرامہ۔ وہ نوکرانی تمہاری سب سے بڑی محسن ہے، لگتا ہے کہ تم یہ بات بھول گئی ہو۔ دادی جان، اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کا احسان ہم نے چکا دیا ہے۔ نہیں میری جان، اس کا احسان ہم مرتے دم تک نہیں چکا سکتے، اور میں احسان فراموش لوگوں میں سے تو ہرگز نہیں ہوں۔ مجھ میں اپنے رب کا خوف موجود ہے۔ تم سے میں یہ امید رکھوں گی کہ تم اس سے دور ہی رہو اور اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دو۔ بہت جلد تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ شہر جا رہی ہے۔ میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں اور اسی کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ارے وہ 2 ٹکے کی لڑکی، اسے یہیں پر رہنے دیں، ساری زندگی اسے یہیں پر ذلیل ہونے دیں۔ مجھے تمہاری سوچ جاننے کے بعد بہت افسوس ہو رہا ہے۔ میں اس بار تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، یہاں سے چلی جاؤ۔ انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ ٹھیک ہے دادی جان، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن ایک اور بہت اہم بات ہے، آپ پلیز اسے گھر پر بھیج دیں۔ طلحہ شاہ کے واپسی کا وقت ہو گیا ہے، وہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ہیں۔ لڑکی، کیا تم خوفزدہ ہو رہی ہو کہ کہیں تمہارا منگیتر اس کے حسن سے امپریس نہ ہو جائے؟ دادی جان نے چہرے پر جلتی ہوئی مسکراہٹ لاتے یہ سوال کیا تو وہ تڑپ اٹھی۔ میں کسی سے بھی نہیں جلتی اور نہ ہی مجھے کسی کا ڈر ہے۔ مجھے خود پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ انسان مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ میرے ساتھ وفا کرے گا۔ اگر بھروسہ ہے تو تمہارے لہجے میں یہ خوف کیوں ہے؟ جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں وہ تو نہیں گھبراتے۔ میں خوف زدہ نہیں ہوں، میں بس احتیاط کر رہی ہوں، کیونکہ قسمت کا پتہ نہیں ہوتا، اور آپ جانتی ہیں کہ قسمت نے ہمیشہ میرے ساتھ دغا کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس بار میں قسمت کو اپنے ساتھ زیادتی کرنے کا موقع دوں۔ وہ بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ دادی جان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، میری بچی، میری پیاری بچی، دیکھو یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ اگر تم اس دنیا کے ساتھ اپنی خوشیاں جوڑ لو گی تو زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ جہاں تک طلحہ شاہ کا سوال ہے تو تم جانتی ہو کہ وہ آزاد خیال انسان ہے، اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ اگر اس نے تم سے شادی سے انکار کر دیا تو ہم میں سے کوئی بھی اسے مجبور نہیں کر پائے گا۔ تم جانتی ہو کہ اسے تمہاری حقیقت کے بارے میں بھی معلوم ہے، اسی لیے تو وہ یہاں سے گیا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی یہ حویلی چھوڑ کر نہ جاتا۔ دادی جان، ابھی تو اس واقعے کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ اس دوران میں نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سب بھول چکے ہوں گے، ان کے دل سے نفرت ختم ہو گئی ہوگی، وہ پھر سے مجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس نے دادی جان کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولی، مرد کبھی بھی اپنے ساتھ کی ہوئی بے وفائی نہیں بھولتا، یہ بات تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ تمہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور اس کے بعد مہوش کا بھی تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے جو آج تک اس نے اپنی زبان بند رکھی ہوئی ہے۔ میں یہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتی تھی مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔
सच तो यह है कि तुम तलहा शाह के काबिल ही नहीं हो। तुमने कभी भी अपने आप को बचा कर नहीं रखा, कभी भी तुमने अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं की। तुमने कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम किसी और की अमानत हो। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी आया वो तुम करती गई, और अब तुमने अपना हाल इतना खराब कर दिया है कि कोई भी शरीफ मर्द तुमसे शादी करने के लिए रजामंद नहीं होगा। फौजिया फूट फूट कर रोने लगी थी। दादी जान उसे खामोश नहीं करवा रही थी, क्योंकि जानती थी अगर उसके आंसू ना निकले तो वो तकलीफ से तड़पती रहेगी। महविश को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो मैंने छोटी बीबी की मदद की थी, उन्हें मैंने मुसीबत से निकाला था, और ऊपर से वो मेरी ही दुश्मन बन गई हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। इससे तो अच्छा था कि उस दिन सारी हवेली को जमा करके उनकी करतूतों के बारे में बता देती। वो जो गुस्से से बड़बड़ा रही थी, उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हुआ है। पलट कर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत और वजीह मर्द था, जो मसरूर नजरों से उसके चेहरे को देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, प्यारी लड़की, कैसी हो? उसने बेतकल्लुफी से सवाल किया। ये कोई और नहीं बल्कि तलहा शाह था। वो कांपने लगी। उसे मर्दों से बात करने की आदत नहीं थी। हवेली में भी जितने मर्द मौजूद थे वो उनसे कतराती रहती थी और कोशिश करती थी कि सामना ना ही हो तो अच्छा है। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तलहा शाह हूं। उसने अब की बार अपना हाथ सामने की तरफ बढ़ा दिया था। दरअसल उसे यूरोप में हाथ मिलाने की ही आदत थी। वो भूल गया था कि इस वक्त वो पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में खड़ा है, जहां के लोग छोटी सी जहनियत के मालिक हैं। ये देखकर वो बहुत डर गई और तेजी से वहां से भाग गई। तलहा हैरानगी से उसकी पुश्त को देख रहा था। पहले ही दिन मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई, उसने दिल ही दिल में खुद से कहा और तेजी से हवेली के अंदर दाखिल हो गया। उसके गार्ड्स जो कि थोड़े ही फासले पर खड़े थे, वो मायने खेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि तलहा शाह को ये लड़की पसंद आ गई है? साहब ने आज से पहले कभी भी किसी लड़की को खुद से मुखातिब नहीं किया। तुमने देखा नहीं था कि जब वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुए थे कैसे इस लड़की को देख रहे थे? दूसरे गार्ड ने लुकमा देते हुए कहने लगा, मगर वो लड़की तो एक नौकरानी की बेटी है। इन अमीर लोगों ने कौन सा शादी करनी होती है, ये तो उनका इस्तेमाल करते हैं। जब उनका दिल भर जाता है तो छोड़ देते हैं। मुझे अपने साहब ऐसे बिल्कुल नहीं लगते। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, गरीबों की बहुत इज्जत करते हैं। तुम देखना, अगर उन्हें वाकई इस लड़की से मोहब्बत हुई तो वो उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे और जायज तरीके से हासिल करेंगे। अल्लाह करे तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सच हो। ये कहकर वो दोनों दोबारा से बाहर निकल गए। हवेली वालों पर तबसरे करना तो वहां के नौकरों का सबसे पसंदीदा मशगला था। तलहा शाह इस वक्त अपने घर वालों के बीच बैठा हुआ था, मगर उसकी आंखें किसी और को तलाश कर रही थी। फौजिया ने उसकी बेचैनी को नोट किया, उसके साथ वो भी बेचैन हो गई। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? उसने सरसरी अंदाज में पूछा तो वो उसे गुस्से से घूरने लगा। सब लोग वहां पर बैठे हुए थे, इसीलिए उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा था, मगर फौजिया उसकी नजरों के मफहूम को समझ गई थी। दादी जान, मैं थक गया हूं, थोड़ी देर जाकर आराम करूंगा। उनसे इजाजत लेकर वो अपने कमरे में चला गया। अभी वो फ्रेश होकर निकला ही था, दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जानता था कि फौजिया ही होगी। अभी वो उससे बात करने की पोजीशन में नहीं था। उसका गुस्सा आज तक कम नहीं हो पाया था और उसे यकीन था कि मरते दम तक उसका गुस्सा कम नहीं होगा। दस्तक देकर वो खुद एक कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उसकी आंखों में आंसू ठहरे हुए थे। देखो, अगर यहाँ पर तुम दोबारा से ड्रामेबाजी करने आई हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। कसम उठाकर कहती हूँ, मैं ड्रामेबाजी करने नहीं आई। आप नहीं जानते कि ये 5 साल मैंने कितनी तकलीफ से गुजारे हैं। एक एक लम्हा आपको याद किया है, आपकी वापसी की दुआएं की हैं। मैं कभी भी यहाँ पर लौट कर नहीं आना चाहता था, लेकिन दादी जान की वजह से मजबूर हो गया था। अब आप यहाँ से कभी जाएंगे तो नहीं?
मैं तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। फिलहाल जाओ यहाँ से, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा। नहीं, पहले मुझसे बात करें। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे गुस्सा आता है और तुम ये ख्वाहिश जाहिर कर रही हो कि मैं दोबारा तुमसे बात करूंगा। मुझे पता है कि तुम उसी दिन के हवाले से मेरा दिमाग खराब करोगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं आज तुम पर गुस्सा ना करूं तो यहां से चले जाओ। मगर मैं क्या करूं? मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रही। मुझे आपसे बात करनी है। जब तक मैं बात नहीं करूंगी तब तक मैं बेचैन रहूंगी। ठीक है, तुम कहो, तुमने क्या कहना है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, उसने बेजारियत से कहा। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसके कदमों में गिर गई। ये तुम क्या कर रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं वाकई पागल हो गई हूं। आपकी मोहब्बत ने मुझे पागल कर दिया है। तुम्हें ये अल्फाज पहले अदा करने चाहिए थे, जब मैं ये अल्फाज सुनने के लिए बेचैन रहता था। अब मुझे तुम्हारे इन अल्फाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो मेरे अंदर जज्बात भी नहीं बचे। तुमने सब कुछ अपने हाथों से खत्म कर दिया था। मैं नादान थी, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दें। मैं आज भी अपने किए पर शर्मिंदा हूं। देखो बेवफाई की मेरे पास कोई माफी नहीं, मेरे पास सजा है और तुम्हारी सजा यही है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, क्योंकि तुम वो औरत ही नहीं हो जिसे मोहब्बत रास आए। तुम इस चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि मैं तुम पर अपनी जान लुटाने के लिए भी तैयार हूं। उसके बावजूद तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। इतने अरसे तो मैं खुद से यह सवाल पूछता रहा कि आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी जो तुम्हें किसी और इंसान की जरूरत पड़ी। चलो अच्छा, अगर वो मुझसे बेहतर होता तब भी मुझे सब्र आ जाता, लेकिन वो तो इस काबिल भी नहीं था कि तुम उसका तारुफ अपने घर वालों से करवाती। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम क्या हो गया था। वो फूट फूट कर रोने लगी। तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं। तुम्हें आदत हो गई थी। तुम वो औरत नहीं हो जो एक मर्द पर गुजारा कर सके। अभी और इसी वक्त यहां से निकल जाओ, वरना तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लूंगा। वो हलक के बल चिल्लाया। वो मजीद ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। महविश, जो कि उस वक्त छोटे साहब के कपड़े उठाकर सबसे नीचे उतर रही थी, उसने तलहा शाह के कमरे से चीखों की आवाजें सुनी तो परेशान हो गई। एक लम्हे के लिए उसके दिल में आया कि जाकर घर वालों को बता दे, लेकिन दूसरे ही लम्हे सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कोई बुरा तमाशा बन जाए। वो उसी कमरे की तरफ चलती। दरवाजा पहले से खुला हुआ था। वो दरवाजे के साथ कान लगाने ही लगी थी कि अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाई और मुंह के बल सामने की तरफ गिर पड़ी। दरवाजा पूरा खुल चुका था। तलहा शाह ने जब उस मासूम लड़की को दोबारा से अपने कमरे में देखा तो उसका गुस्सा फौरन से गायब हो गया। लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये सब फौजिया ने अच्छे तरीके से नोट किया था और उसकी जलन में भी इजाफा हो गया था। वो गुस्से से पलटी और चिल्लाते हुए बोली, बदतमीज औरत, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो बस ये कपड़े, ये तो तलाल शाह के हैं, उनके कमरे में जाओ, यहाँ पर क्या ढूंढने आई हो? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, तलहा शाह ने उसे खामोश करवा दिया। पहले तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे बाद में आकर इस बारे में बात करता हूं। और ये लड़की, तुम मेरे पास आओ। महविश ने खौफ से अपनी तरफ इशारा करते पूछा तो वो तेजी से हाँ में सर हिलाने लगा। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूं। फौजिया वहां से जा चुकी थी। अब सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। तुम कौन हो? उसके सवाल पर बेसाख्ता नजरें उठाकर महविश ने उसके चेहरे को देखा। मैं यहाँ पर काम करती हूँ। अच्छा, मतलब तुम एक मुलाजमा हो? उसने अजीब से लहजे में कहा था, मगर महविश को बुरा नहीं लगा था। वो तेजी से हाँ में सर हिलाने लगी। जी, ऐसी ही बात है। कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रही हो? क्या तुम अकेले ही काम करती हो या घर का कोई और फर्द भी यहाँ पर आता है? वो बहुत संजीदा नजर आ रहा था।
جی میں اپنی ماں کے ساتھ یہاں پر کام۔ اور تمہیں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ ابھی وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ طلحہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، بس اتنے ملتے ہیں کہ گزارا ہو جاتا ہے۔ بی بی صاحبہ ہر مہینے مجھے 50,000 دیتی ہیں اور ماں کو بھی اتنے ہی ملتے ہیں۔ آئندہ میں تمہیں مہینے کا 1,00,000 دوں گا۔ تم نے اس حویلی میں کام نہیں کرنا۔ صاحب کی بات سن کر اس نے حیرانگی سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ اس کے علاوہ تمہاری جتنی بھی خواہشات ہیں وہ ساری میں خود پوری کروں گا۔ تم نے اس حویلی میں ایک کام نہیں کرنا۔ کل ہی تم اپنی ماں کو کہہ دو کہ تم کام کاج چھوڑ رہی ہو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے اور ماں بھی مجھے کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گی۔ دوسری بات یہ کہ میں خود خوشی محسوس کرتی ہوں۔ فاطمہ بیگم کے ہم لوگوں پر بہت سے احسانات ہیں۔ ان کی خدمت کر کے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں ان کے احسان چکا رہی ہوں، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سادگی سے جواب دے رہی تھی۔ تمہیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تمہارا کہنا یہ ہے کہ حویلی والوں کے تم پر بہت احسانات ہیں اور تمہیں حویلی والوں کی خدمت کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں بھی اسی حویلی کا فرد ہوں، بلکہ خاص فرد ہوں، ہونے والا سردار بھی ہوں۔ کل سے صرف اور صرف میری بات مانی جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ سب لوگوں کے سامنے تمہیں نوکری سے بے دخل کروں، اس لیے خاموشی سے خود ہی یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فوزیہ جو کہ باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ شاید طلحہ شاہ اسے محبت کا اظہار کرے گا اور اس کی تعریفیں کرے گا، لیکن آنسوؤں کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ طلحہ شاہ نے اس کی ویسے ہی عزت افزائی کی ہے جیسے تھوڑی دیر پہلے فوزیہ کی تھی۔ اب وہ اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی۔ اس کا دل کسی حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ اتنے عرصے سے جو باتیں وہ اپنے اندر دبا کر بیٹھی تھی، آج وہ ساری باتیں اس نے ظالم انسان کے سامنے کہہ دی تھی۔ بلا شبہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے سینے پر سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ تم جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لو طلحہ شاہ، لیکن میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ ایک دن میں تمہیں اپنا ضرور بناؤں گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تمہیں بھی دادی جان کی بات ماننی ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے مانی تھی۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ آج سے 5 سال پہلے وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہی تھی۔ حویلی والوں کے سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھی۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ وہ طلحہ شاہ کی منگ بھی تھی۔ وہ اپنی منگیتر سے بہت محبت کرتا تھا۔ یہ منگنی اس کی مرضی پر ہی کی گئی تھی۔ جہاں تک فوزیہ کا خیال تھا تو اسے اپنے کزن سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ اس وقت کم عمر بھی تھا اور تھوڑا سا شرارتی بھی تھا۔ اسے سنجیدہ مرد پسند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان دونوں کی منگنی کا اعلان کیا گیا تو اس نے بہت واویلا مچایا کہ وہ اس انسان سے نکاح نہیں کرے گی۔ وہ تو خود کو نہیں سنبھال سکتا، اسے کیسے سنبھالے گا؟ فاطمہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، دیکھو ابھی وہ کم عمر ہے اور نادان ہے، لیکن جیسے ہی اس پر ذمہ داریاں آئیں گی وہ سمجھدار ہو جائے گا۔ دادی جان تو ابھی منگنی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جب وہ سمجھدار ہوگا تب منگنی کیجیے گا، اس نے منہ بسوڑتے جواب دیا۔ حویلی کے بڑے لوگ فیصلہ کر چکے ہیں، اب تمہارا کام صرف اس فیصلے کو ماننا ہے۔ انکار کی صورت میں تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ اپنا حکم سنا کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کا کزن کامران حویلی میں رہنے کے لیے آیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور اس سے عمر میں بھی کافی بڑا تھا۔ وہ کافی میچور اور ہینڈسم بھی تھا۔ اسے بات چیت کا سلیقہ بھی تھا۔ جب بھی وہ بولتا تھا تو سننے کا دل چاہتا تھا۔ ایک دن وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا بنا رہے تھے جب وہ وہاں پر چلا آیا اور اسے بولا، میرے لیے 1 کپ چائے بنا کر دو۔ اور یہ پہلی بار نہیں تھی جب ان دونوں میں گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا رہا۔ اب
اپنی خوبیوں کے بارے میں بات کرتا رہا۔ اس کے علاوہ اس نے فوزیہ کی بھی بہت تعریف کی تھی۔ دراصل اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھیں۔ وہ اپنی خوبصورتی سے واقف بھی تھی اور جی بھر کر اس کا فائدہ بھی اٹھاتی تھی۔ اسی دن اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ اس شخص سے محبت میں گرفتار ہو گئی ہو۔ وہ کم عمر بھی تھی اور نادان بھی۔ اس نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ یہ بات اپنے دل میں ہی دبا گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے ان دونوں کی دوستی بھی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو حویلی والے بھی یہ بات نوٹ کرنے لگے تھے۔ ایک دن طلحہ شاہ غصے میں آ گیا اور اس پر چلاتے ہوئے بولا کہ تم کس طرح کی عورت ہو؟ اپنے منگیتر سے بات کرنے کی بجائے تمہیں غیر انسان کے ساتھ وقت گزارتے۔ صاف صاف بتاؤ تم لوگوں کے درمیان چل کیا رہا ہے؟ وہ جھونٹے آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی تم کس طرح کے انسان ہو؟ تم مجھ پر یقین نہیں کرتے اور دوسری طرف کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ محبت ایسی تو نہیں ہوتی۔ محبت میں تو اپنے محبوب پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی اور رونے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ تھوڑا سا نرم پڑا اور اسے سوال کرتے ہوئے بولا تو پھر مجھے بتاؤ کہ وہ سب کچھ کیا ہے؟ جو کچھ بھی سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں، وہ ایک جھوٹ ہے۔ تم اس کی وجہ سے ہم دونوں کا رشتہ خراب کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ میں تمہاری منگیتر ہوں اور اس پر میں خوش بھی ہوں۔ اگر میں نے کبھی اس سے کھڑے ہو کر 2 منٹ بات کر لی یا کسی بات پر ہنس لی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کے ساتھ کسی تعلق میں ہوں۔ باتیں کرنے میں وہ بہت ماہر تھی اور اس نے اس انسان کو اپنے قابو میں بھی کر لیا تھا۔ طلحہ شاہ نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا اور بے فکر ہو گیا۔ لیکن جب تھوڑا سا مزید وقت گزرا تو وہ اپنی کزن کو کہنے لگی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو کہ وہ میرے لیے رشتہ لے کر آ جائیں۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ صرف اور صرف ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اس کا مقصد شادی ہرگز نہیں تھا۔ اس کی تو یورپ میں ایک گرل فرینڈ بھی تھی جس سے وہ بہت جلد نکاح کرنے والا تھا۔ اس نے ٹالنا شروع کر دیا۔ اب فوزیہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، اس لیے اس نے بھی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی فوزیہ کے بھائی سے لڑائی ہو گئی تھی۔ اس کا بدلہ وہ اس لڑکی سے لینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس سے نہ صرف اس لڑکی کی عزت خراب ہو جائے گی بلکہ اس کے خاندان والے بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ شام کا وقت تھا۔ وہ فوزیہ سے اسی بارے میں بات کر رہا تھا جب طلحہ شاہ نے ان کی ساری باتیں سن لی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی منگیتر اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا اور تڑپ کر بولا تم تو کہتی تھی کہ تم مجھ سے شدید محبت کرتی ہو، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ بھی اس وقت ایک زخمی شیرنی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ساری باتیں میں نے صرف اور صرف دادی جان کی وجہ سے کہی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی محبت ہے۔ میں تو بس ایک مجبوری کے تحت تمہارے ساتھ رشتے میں بندھی ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں گھر والوں کو جا کر اب تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اندر چلا گیا تھا۔ فوزیہ بھی ڈر گئی تھی، مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جب اسی رات وہ سب کو بتائے بغیر ملک سے باہر چلا گیا۔ تقریباً ہفتے بعد اس نے حویلی والوں کو کال کی اور انہیں بتایا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ میں بیٹھا ہوا ہے۔ سب لوگوں نے بہت غصہ کیا تھا۔ دادی جان حقیقت کے بارے میں جانتی تھی۔ اسی رات ہی فوزیہ نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ مہوش اسی دن اپنی والدہ کے ساتھ حویلی میں کام کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ اس نے فوزیہ کو پکڑ لیا تھا۔ اس نے نہ تو واویلا مچایا اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں بتایا۔ صرف فاطمہ بیگم ہی جانتی تھی۔ فوزیہ نے دوبارہ کامران سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تو پہلے ہی کسی اور سے محبت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور ہی اتنا کر دیا تھا کہ تمہیں گھر سے بھگانے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔
جب تمہیں اپنے ماں باپ کی فکر نہیں تھی تو میں کیسے ان کی عزت کی فکر کرتا؟ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی اور نہ ہی تمہیں مجبور کیا تھا۔ تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ جانے پر راضی ہوئی تھی۔ اپنی مرضی سے تم نے مجھ سے باتیں شروع کی تھی اور اپنی مرضی سے ہی تم نے میرے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اب وہ سارا الزام اس کے سر پر ڈال رہا تھا۔ فوزیہ کے پاس بھی اب یہ سب سننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اسے تکلیف تو بہت ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ روئے، تڑپے اور چلائے، مگر اس سب کا فائدہ نہیں تھا۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا رہا کہ اس نے طلحہ شاہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ اسے بہت محبت کرتا تھا، مگر اس نے اس انسان کی محبت کا مذاق بنایا۔ اس نے نہ صرف اس لڑکی کا پردہ رکھا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی گھر والوں کے سامنے اسے اچھے الفاظ میں ہی یاد کرتا تھا۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ تائی جان نے زبردستی اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا کہ اپنے ہونے والے شوہر سے بات کرو۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ طلحہ شاہ اسے نارمل انداز میں بات کرنے لگا کیونکہ جانتا تھا کہ خاندان والے بھی ان کی باتیں سن رہے ہوں گے۔ وہ فی الحال کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتا تھا، مگر اس نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ لڑکی اس کی پاکیزہ محبت کی حقدار ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی محبت کسی ایسی عورت پر لوٹائے گا جو واقعی اس کی حقدار ہوگی۔ اب اتنے عرصے بعد جب اس نے مہوش کو دیکھا تو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پایا۔ یہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی تھی اور اسی سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگلے دن اس نے مہوش کو دوبارہ سے حویلی میں کام کرتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ غصے سے اس کے پاس گیا تو وہ فاطمہ بیگم کے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس وقت تک وہ کمرے سے نہیں نکلی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس نے فاطمہ بیگم سے بھی بات کر لی تھی کہ وہ اسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ فاطمہ بیگم نے واویلا تو بہت مچایا، مگر اس نے کہہ دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوتی کا راز سب کے سامنے نہ کھولوں تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ مان لیں۔ فاطمہ بیگم جتنی بھی اچھی سہی لیکن وہ ایک خاندانی عورت تھی اور چاہتی تھی کہ خاندان کے لیے کوئی اچھی بہو لائے۔ انہوں نے دونوں ماں بیٹے کو دھمکی دی کہ اگر اب تم لوگ یہ گاؤں چھوڑ کر نہ گئے تو تم سب لوگوں کو جان سے مار دوں گی۔ مہوش کو بہت حیرانگی ہو رہی تھی کیونکہ کل تک تو وہ اس عورت سے اچھا سلوک کر رہی تھی، اب نہ جانے ایسا کیا ہو گیا۔ پھر جب اسے پتا چلا کہ طلحہ شاہ اس پر فدا ہو گیا ہے تو ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں آ چکی تھی۔ طلحہ شاہ کو جب پتا چلا کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ان لوگوں کے پیچھے لگا دیا۔ تقریباً 2 دن کی تلاش کے بعد مہوش اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم مجھ سے بھاگ جاؤ گی؟ تمہاری یہ غلط فہمی تھی جو اب یقیناً دور ہو چکی ہوگی۔ اب پلیز یہ سب نہ کریں۔ فاطمہ بیگم کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، انہی کا حکم تھا، میں ان کے حکم کی کیسے خلاف ورزی کر سکتی تھی؟ ساری کہانی طلحہ شاہ کی سمجھ میں آ گئی تھی اور اسے اب اپنی دادی کے دوغلے پن پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے مہوش سے زبردستی نکاح کر لیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حویلی بھی لے آیا تھا اور سب لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ آج سے یہ میری بیوی ہے اور اس حویلی میں ایک بہو کی حیثیت سے ہی رہے گی۔ اگر کسی نے بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فوزیہ کا جلن کے مارے برا حال تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ مہوش کو نقصان پہنچائے۔ یہ سب دیکھ کر طلحہ شاہ نے اپنی دادی سے بات کی کہ اگر آپ نے اپنی پوتی کو نہ روکا تو میں اسے لے کر شہر چلا جاؤں گا، اور آپ جانتی ہیں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ اب کی بار فاطمہ بیگم نے مجبوراً اپنی پوتی کی بھی شادی اپنے پوتے سے کر دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مہوش کو بھی بہو قبول کر لیا تھا۔ اس کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ وہ سب لوگوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا
جو بار بار فاطمہ بیگم کی طرف لپک رہا تھا۔ گھر میں خوشحالی آ گئی تھی۔ دراصل وہ لوگ فوزیہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، جو اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والی تھی۔ سب لوگوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا تھا۔